الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے پیارے دوستو، بچوں، میرے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں دو بڑے حادثات ہوئے، میں نے آج ان کا تھوڑا تذکرہ کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے بچے جو باہر کے ملکوں میں ڈنکی لگا کے جا رہے تھے، ان کا جہاز ڈوب گیا، جو ٹوٹل 700 آدمی تھا، جس میں 300 پاکستانی، جو ایگزیکٹ فگر بتاتے ہیں وہ 298 ہیں، تو تقریباً 300 بچے ہمارے پاکستان کے اس میں ڈوب کر شہید ہو گئے۔ 400 لوگ اور ملکوں کے تھے، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن نہیں کیا جا سکا۔ جو اس کی تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق اس جہاز میں جو پاکستانی تھے ان کے ساتھ بڑا خاص قسم کا سلوک کیا گیا، انہیں سب سے نچلی کلاس دی گئی، پیسے ان سے پورے لیے گئے۔ یہ لوگ تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپیہ لگا کے جانے والوں میں سے تھے، اور جس کمپارٹمنٹ میں یہ پاکستانی لوگ رہ رہے تھے یہ سب سے نیچے والا تھا، اور انہیں خوراک بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تقریباً 15-16 بچے ڈوبنے سے پہلے ہی مر چکے تھے، اس حالات کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اور اس کلاس میں جو انہیں کھانا پینا نہیں دیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین جو بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں انہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جن بچوں کی جانیں گئیں ان کی ماؤں کے پاس پیچھے کیا رہ گئے؟ ان والدین کے پاس کیا پیچھے رہ گئے؟ نوجوان بچے، بالکل نوجوان، ان کی عمریں بھی ساروں کی تقریباً آپ کہہ لیں 25-30 کے قریب ان کی عمریں، بالکل نوجوان بچے۔ اور حکومت کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اگر اس طرح کے وہ قانوناً اس کو نہیں روک سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ہمارے جو بچے شہید ہوئے ہیں اس میں ان کے والدین کو کچھ نہ کچھ اس کی کمپنسیشن دیں۔ اور جن ملکوں کے وہ لوگ تھے جو اس جہاز کے چلانے والے تھے، اس کے جو مالک تھے، ان تک حکومت اپروچ کر سکتی ہے، آپ اور میں تو اپروچ نہیں کر سکتے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہاں تک اپروچ کرے، اور اپروچ کر کے آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو بڑا اور اہم واقعہ اس عرصے میں پیش آیا وہ تھا کہ 1912 میں ایک جہاز ٹائٹینک، وہ بحر اوقیانوس، جس کو اٹلانٹک اوشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، نارتھ اٹلانٹک اوشن، شمالی بحر اوقیانوس، اس میں ڈوب گیا تھا۔ یہ 1912 کی بات ہے۔ وہ جہاز بہت بڑا جہاز تھا اور اسپیشل بنایا گیا تھا۔ اس کے مالک کا یہ کہنا تھا، جس نے یہ ڈیزائن کروایا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا کا پہلا بحری جہاز ہے جس کو باقاعدہ انجینئرنگ کے اصولوں پہ ہم نے ڈیزائن کروایا ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ڈوبنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بات کی، اس زمانے میں جو ذرائع ابلاغ تھے، سوشل میڈیا تو نہیں تھا، جو اس زمانے میں میڈیا تھا، اس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ یہ جہاز ایسا ہے جس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، یہ اس کے ہاتھ سے بھی باہر ہے۔ یہ اس وقت کے اشتہاروں میں لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی۔ سورہ آل عمران، تیسری سورت،
154 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ منافق لوگ یہ بات کرتے ہیں ہمارے اختیار میں اگر ہوتا تو ہم اس جگہ جا کے قتل نہ کیے جاتے، ہم یہاں نہیں مارے جاتے، جہاں ہماری موت پہنچی ہے لے کے آ گئی ہے اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے اور موت نے جگہ اور وقت مقرر کر رکھا ہوتا تو تمہیں موت کھینچ کے وہاں تک لے کے چلی جاتی۔ تو ٹائٹینک کے لوگ وہ تو چلے سفر میں تھے، ایک جہاز بنایا وہ ڈوب گئے، اور اس جہاز میں ڈوبنے والے یہ جو جہاز بنایا گیا تھا اس کی جو پیسنجرز کی کیپیسٹی تھی وہ تھی 2453 لوگوں کی، اور اس میں جو عملے کے لوگ تھے ان کی کیپیسٹی تھی 874۔ اس طرح یہ جہاز 3357 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں جو مسافر ایکچولی بیٹھے جنہوں نے سفر کیا، ان کا پہلا سفر تھا، وہ تھے 1317 مسافر تھے اور 885 ان کے عملے کے لوگ تھے۔ تو یہ ملا جلا کے 2202 بندے بنے۔ یہ شمالی بحر اوقیانوس میں 10 اپریل کو یہ جہاز داخل ہوا۔ انگلینڈ کی ایک پورٹ ہے برطانیہ کی جس کا نام ہے ساؤتھ ہیمپٹن سے یہ چلا ہے، اور قریب ہی ایک اور ان کی بندرگاہ ہے اس کا نام ہے شربرگ، وہاں پہنچا ہے اور اسی دن وہاں سے چلا ہے، اور ان کی تیسری بندرگاہ ہے کوئنز ٹاؤن، یہ کوئنز ٹاؤن میں پہنچا، اور اگلے دن 11 اپریل کو 1912 کو یہ وہاں سے چلا اپنی سواریاں لے کے، اور اس نے نیو یارک پہنچنا تھا، اور نیو یارک اس نے پہنچنا تھا 17 اپریل سن 1912 کو، لیکن 15 اپریل کو یہ جب بحر اوقیانوس میں سفر کر رہا تھا تو کینیڈا سے تقریباً 740 کلومیٹر پہلے ایک جگہ پہ آگے ایک آئس برگ، جس کو آپ کہہ لیں کہ برف کا ایک پہاڑ، برف کا ایک تودہ، وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ اس برف کے تودے کا جو سائز تھا وہ 500 میٹر، آدھا کلومیٹر لمبا تھا اور 300 میٹر اونچا تھا۔ جہاز کے اوپر جو عملہ تھا اس کو جس وقت نظر آیا اس وقت یہ اس سے صرف آدھا کلومیٹر دور تھے، اور اس وقت اس کا ٹائم نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ جہاز جس کے متعلق خیال تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، یہ جب اس کے ساتھ ٹکرایا تو اس کے ٹکرانے کے ساتھ ہی اس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو پانی اس کے اندر چلا گیا۔ اب چونکہ اس کے بنانے والوں کو اتنا یقین تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے اس نے اس کے لیے جو لائف بوٹس ہوتی ہیں، زندگی بچانے والی کشتیاں ہوتی ہیں، وہ جتنے مسافر ہوتے ہیں ان کے حساب سے بنائی جاتی ہیں۔ وہ جو کشتیاں تھیں وہ بھی تھوڑی تھیں، وہ صرف 1200 بندوں کے لیے بنائی ہوئی تھی، جبکہ جہاز میں جو سوار لوگ تھے وہ 2202 بندے تھے۔ اب اتنے لوگوں کے لیے ٹوٹل 1200 بندوں کے لیے وہ لائف بوٹس تھی، لیکن وہ لائف بوٹس بھی کام نہیں آئی۔ ہوا یہ کہ 1500 بندے مر گئے اور صرف 700 لوگ جو تھے انہیں بچایا جا سکا، اور وہ بھی امریکہ سے کشتیاں آئیں اور انہوں نے آ کے کچھ لوگ نکالے۔ تو ٹوٹل اس میں 1500 بندے اس میں مارے گئے، ڈوب گئے، اور 700 بندے زندہ بچے۔ اس کا جو کیپٹن تھا جہاز کا چلانے والا، اس نے بڑا کام کیا۔ اس نے یہ کام کیا کہ وہ لوگوں کو بچانے میں لگا رہا، ساتھ ہوتے کھاتا رہا، ساتھ لوگوں کو بچانے میں لگا رہا۔ ہوا یہ کہ جب جتنے لوگ اس سے بچ سکتے تھے وہ بچ گئے، تو آخری لائف بوٹ نکل رہی تھی، اس نے اس کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس کے قریب پہنچا تو اندر سے کشتی میں سے کسی بندے نے آواز دی، اس نے کہا بھائی کشتی پہلے اوور لوڈ ہوئی ہوئی ہے، اگر تم بیٹھ گئے تو کشتی ڈوب جائے گی۔
اس نے ادھر ہی کشتی کے ہاتھ چھوڑ دیے اور ان سے کہا کہ گڈ لک، تم خوش قسمت ہو، اپنی قسمت کے ساتھ پہنچو، اور ادھر ہی وہ خود بھی ڈوب گیا۔ یہ اس کشتی کی چھوٹی ساری میں نے کہانی سنائی۔ اس کا ملبہ بحر اوقیانوس میں کینیڈا کے شہر نیو فاؤنڈ لینڈ سے 740 کلومیٹر کے فاصلے پہ زمین میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے، پانی کی سطح سے 4 کلومیٹر نیچے، بالکل نیچے مٹی کی جہاں پہ تہ ہے، وہاں اس کا ملبہ موجود ہے۔ اس ملبے کو دیکھنے کے لیے لوگ مختلف وقتوں میں اپنی کوششیں کرتے رہے۔ جو پہلی کوشش کامیاب ہوئی وہ 1985 میں کامیاب ہوئی، جبکہ یہ جہاز کب ڈوبا تھا؟ 1912 میں۔ تو 1985 میں پہلی کوشش کامیاب ہوئی اور سب میرین وہاں تک پہنچی اور وہ اس بحری جہاز کے کچھ حصے اٹھا کے باہر لے کے آئے۔ اس وقت سے لے کر 1912 سے لے کر 2012 تک 140 بندے مختلف مہموں میں وہاں پہ جاتے رہے اور جا کے اس کا ملبہ دیکھ کے واپس آتے رہے۔ اس کو دیکھنے کے شوق میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے اوشن گیٹ انکارپوریٹڈ، یہ اس کمپنی کا نام ہے۔ اوشن گیٹ زیادہ مشہور ہے۔ اوشن گیٹ کمپنی نے ایک سب مرین بنائی، آبدوز بنائی، جو پانی کے نیچے سفر کرتی ہے، وہ آبدوز بنائی، اور آبدوز اس حساب سے بنائی کہ وہ بجائے اس کے کہ کئی دن لگائے، وہ چند گھنٹوں میں پہنچے اور چند گھنٹوں میں واپس آ جائے۔ یہ 7-8 گھنٹے کا ٹوٹل سفر انہوں نے بڑی خوبصورت، بڑی ڈیزائننگ کر کے بڑی اچھی سب میرین بنائی، اس کو سب مرسیبل کہتے ہیں۔ تو وہ سب مرسیبل انہوں نے بنایا، اور وہ بنا کے اس میں 5 بندوں کی گنجائش تھی، ٹوٹل 5 آدمیوں کی گنجائش تھی۔ ان 5 لوگوں کے لیے، جس میں اس کا چلانے والا بھی تھا، ان کا ایم ڈی بھی تھا جس نے وہ ڈیزائن کروائی، اور اس کا ایکچوئل ڈیزائنر بھی تھا، اور ساتھ اس کے سواریاں بھی تھیں۔ ٹوٹل 5 لوگ تھے۔ وہ 5 لوگ وہاں سے چلے اس چکر میں کہ ہم جا کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ کے آئیں۔ تو یہ انہوں نے جو سبمرسیبل بنایا، یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز تھی، اتنی ٹیکنیکل، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا تھا، لیکن وہ ڈیزائن سارے فیل ہو گئے اور وہ سب میرین جو تھی وہ ڈوب گئی، اور اس میں جانے والے 5 کے 5 بندے ہلاک ہو گئے۔ یہ 18 جون 2023 جو ابھی گزرا ہے، اس 18 جون کو کینیڈا کی ایک کوسٹ ہے جس کا نام ہے نیو فاؤنڈ لینڈ، وہاں سے صبح 9:30 بجے یہ سب مرسیبل چلا ہے 5 بندوں کو لے کے، اور انہوں نے لمبا سفر کر کے جا کے جس جگہ پہ ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہاں جا کے انہوں نے پانی کے نیچے جانا تھا، اور پانی کے نیچے جا کے 4 کلومیٹر دور 3810 میٹر پورا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 3810 میٹر، انہوں نے پانی کے نیچے جا کے تو اس کو دیکھنا تھا ملبہ، اور دیکھ کے انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ یہ جناب وہاں سے جس وقت یہ چلی ہے، تو چلنے سے پہلے انہوں نے جو سواریاں بک کی، ان سے جو کرایہ لیا، کرایہ ذرا سنیے، کرایہ جو لیا، ایک سواری کا کرایہ $2.5 لاکھ امریکی ڈالر تھا۔ ایک سیٹ کا کرایہ $2.5 لاکھ امریکی ڈالر، جو کہ پاکستانی حساب سے کل کے کرنسی ریٹ کے مطابق 6.88 کروڑ بنتا ہے۔ 6.88 کروڑ کا ایک ٹکٹ ہے جو وہ بنتا ہے۔ شوق ہے نا؟ تو وہ جناب یہاں سے چلے ہیں اور اتنا کچھ اپنے ساتھ لے کے نکلے ہیں، اتنے پیسے دیے اور اس سفر پہ روانہ ہوئے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کا نام ہے جے بلوم، جو اس کمپنی کا مالک ہے اس کا نام ہے اسٹاکٹن رش۔ اسٹاکٹن رش صاحب نے جے بلوم سے بات کی
کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اور آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی ساتھی یہ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس نے کو ادھر ادھر کی ہوگی کہ میں نہیں جاتا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو 2.5 لاکھ والا ٹکٹ $1.5 لاکھ میں دیتے ہیں، $1 لاکھ کی کنسیشن دیتے ہیں، لیکن وہ اس نے حامی نہیں بھری. اب جناب یہ لوگ یہاں سے نکلے، اور اچھا جو اس کا مالک تھا اسٹاکٹن رش، وہ رش صاحب لوگوں کو کیا بات بتاتے تھے، وہ جملہ بولتے تھے، وہ جملہ سنیے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے سبمرسیبل بنایا ہے، اٹ از سیفر دین اے اسٹریٹ کراسنگ، کہ یہ اتنا محفوظ ہے جتنا ہم ایک گلی کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہوئے محفوظ ہوتے ہیں، اتنا محفوظ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی، اگر اس کو اس کی حفاظت کا اتنا یقین نہیں ہوتا تو وہ خود تو نہیں بیٹھتا نا، جس نے ڈیزائن کیا ہوا تھا اس نے بھی نہیں بیٹھنا تھا اگر انہیں کوئی رتی برابر بھی شک ہوتا. اینی ہاؤ جو لوگ اس میں بیٹھے ان کے نام تھے اسٹاکٹن رش، اس کی 61 سال عمر ہے، یہ سب میرین کا پائلٹ بھی رہا ہے. پال ہنری یہ فرانسیسی نیوی کا کمانڈر رہا ہے. ان کے بعد ہمیش ہارڈنگ، اس کی 58 سال عمر تھی، اور جو پہلے پال ہنری میں نے بتایا اس کی عمر 77 سال تھی. اس کو بڑھاپے میں بھی یہ شوق تھا کہ میں مہم جوئی کروں. اس کے بعد پاکستان کے 2 لوگ تھے، یہ دونوں کے دونوں پاکستانی برطانیہ میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ارب پتی ہیں، پاؤنڈوں میں ارب پتی ہیں، کروڑوں میں پاکستانی روپے میں نہیں، اپنے اس میں ارب پتی لوگ ہیں. ان میں ایک شہزادہ داؤد ہے. اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا نام ہے داؤد ہرکولیس، بڑی پرانی کمپنی ہے، تو یہ داؤد ہرکولیس کا مالک ہے. اس کی عمر تھی 48 سال. اس نے اپنے ساتھ اپنا بیٹا لیا، اس کے بیٹے کا نام ہے سلیمان داؤد. اب سلیمان داؤد کی عمر صرف 19 سال ہے. یہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بچہ ہے بالکل. تو اس باپ بیٹے نے اپنا کرایہ دے کے تقریباً $5 لاکھ امریکی دے کے تو یہ اس جہاز میں سوار ہوئے. اب اتنے پیسے دیے، اتنا پیسہ کیا کسی غریب کو نہیں دیا جا سکتا؟ روانڈا میں اور افریقہ کے ملکوں میں اور ایون ہمارے سندھ کے کچھ علاقوں میں لوگ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ بری حالت نہیں ہے، لیکن ان ملکوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے بچوں کی آپ ان کی تصویریں دیکھیں، ان کی یہ سانس کے ساتھ ہڈیاں پسلیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اتنے لاکھوں ڈالر ہم نے ان چیزوں پہ لگا دیے، تو یہ پیسہ ادھر بھی لگ سکتا تھا، لیکن ہم نے لوگوں کا کیا گلہ کرنا ہے، ان کا کیا گلہ کریں؟ ہم ہر روز پاکستان میں کروڑوں روپے کی چادریں مزاروں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، کروڑوں روپے کی، لاکھوں کی نہیں. آپ کے علم میں مجھے نہیں پتا اس چادر کا آپ کو یا میں چڑھاتا ہوں تو مجھے اس سے کیا حاصل ہے. اس قبر داتا صاحب کے اوپر قبریں چڑھاتے ہیں، میں داتا صاحب جاتا رہتا ہوں. میں نے کتنے بڑے بڑے جلسوں میں لوگوں سے پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں داتا صاحب کتنے لوگ گئے ہیں. تقریباً 90% ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ جی ہم ہو کے ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ داتا صاحب کی کتاب کتنوں نے پڑھی ہے؟ 500 میں سے ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. تو جس بندے نے داتا صاحب کی تعلیم پہ عمل نہیں کرنا، اس کو اس کی چادر چڑھانے سے کیا حاصل ہونا ہے؟ اس چادر ضائع کرنے والی بات ہے. تو ہم نے ان لاکھوں ڈالرز کا کسی کا کیا گلہ کرنا ہے؟ ہم خود اپنے پاس لاکھوں روپے کی چادریں یہ مکمل طور پہ ضائع کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایدی صاحب کو. ایدی صاحب یہ جو اشتہاروں میں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو اشتہار بازی کرتے ہیں، بینر لگاتے ہیں. ایدی صاحب اعلان کیا کرتے تھے کہ جب آپ کا الیکشن گزر جائے تو یہ بینر اٹھا کے مجھے دے دیں، تاکہ میرے پاس جو غریب اور یتیم بچے ہیں میں ان کے کپڑے بناؤں. آپ کو اور مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. اس لیے علم نہیں ہے کہ ہمیں کسی یتیم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. قسمانو کان جو آ گئے دنیا میں، ہم نے ایک یہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہر چیز اس نے جو آ گئے اس نے پلنا ہی پلنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، پلنا ہے. روانڈا کے لوگ بھی تو پل رہے ہیں. ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی مفتی، ہمارا کوئی پیر یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے. میں اسی بہانے سے
باتوں میں بات آ گئی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سے میری گزارش ہے، آپ نے جو چادر کسی مزار پہ چڑھانی ہے وہ الطافیہ کو بھیج دیں. ہم انشاءاللہ یہ جو یتیم بچے ابھی ہم نے رکھنے ہیں ان بچوں کا یونیفارم بنائیں گے. ہمارے پاس بے شمار بیوہ عورتیں ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کے سر پہ لینے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے. تو میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، آپ مجھے جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں، لیکن آپ اتنا کام کریں کہ یہ چادریں جو ہم مزارات پہ چڑھاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت، کوئی اگر ضرورت ہے بھی. میں کل مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چادر اس جگہ کی، اس بندے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. یہ میں کل مفتی منیب الرحمان کا سن رہا تھا کہ مفتی منیب الرحمان یہ بات کر رہے تھے کہ ایک چادر اس بندے کی تعظیم کے لیے بہت ہے. آپ نے 500 چادر چڑھا کے کیا کرنی ہے؟ تو آپ کی یہ جو فالتو چادریں ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ الطافیہ کو دیں. آپ کی بھیجی ہوئی چادر، میں یقین سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کے سر پہ اس نے ایک دن کے لیے سایہ کیا اور اس کا ایک دن کے لیے اس نے اپنا سر ڈھانپا، آپ یقین جانیے کروڑ چادر کسی مزار پہ چڑھائی ہوئی سے آپ کی یہ چادر اس کے سر کے اوپر زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ کہو نا، یہ نہیں نکلنی سبحان اللہ نہیں. اس کی وجہ بھی مجھے پتا ہے نا، میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں نا کہ بھابیاں والیاں گلاں ہو گئی ہیں. میں تو شکر کرتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان نے یہ بات کی ہے. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نہ آتے. آپ ان باتوں کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. جو بندہ اس طرح کی، اگلے دن کسی نے میرے سے اسی طرح کی بات کی، میں نے اس کو کہا شریعت تو یہ کہتی ہے، کہندے جی ہوں پھر شریعت کے بعد عمل کریں گے اسی تے انہیں عرصے دا ہی کر دے ہونے. تو لگے رہے ہیں اس پہ بھائی. اینی ہاؤ آگے چلیں جی. یہ جو جہاز انہوں نے سبمرسیبل بنایا 5 بندوں کا، جو یہاں سے چلنا تھا کینیڈا کی پورٹ سے، اور اس نے ٹائٹینک تک جا کے شام تک واپس آنا تھا. جب یہ جہاز یہاں سے چلا ہے اس وقت صبح کے 9:30 بجے تھے. ان کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن رہی ہے. بچوں باتیں نہیں کرو، باتیں نہیں کرو. ان کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن رہی ہے. 1.25 گھنٹے تک ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد کمیونیکیشن ختم ہو گئی. 1.25 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے. اب 11:15 بجے جا کے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گئی. اب یہ جو انہوں نے اس کا سسٹم بنایا ہوا تھا، اس کا سبمرسیبل کا، وہ اتنا زبردست سسٹم تھا، اتنا زبردست سسٹم تھا کہ اگر یہ تباہ ہو جائے تو یہ ڈوبنے کی بجائے اوپر آ جائے گی. میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا اس کے انتظام کیے ہوئے تھے. جس جگہ پہ جا کے یہ ڈوبی ہے، ابھی اس کا ملبہ وہاں سے کچھ نکالا ہے انہوں نے. وہ جو ملبہ لے کے آنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ ٹائٹینک تھا اس سے آدھا کلومیٹر دور، تقریباً 500 میٹر دور اس سبمرسیبل کا ملبہ پڑا ہوا تھا. اور یہ جو سبمرسیبل ہے اس کا نام رکھا تھا ٹائٹین، TITAN، ٹائٹین. یہ اس سے 500 میٹر دور تھی. 7:30 بجے شام کو اس کے بنانے والوں نے، اس کو چلانے والوں نے امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ جی اس طرح سے ہماری سبمرسیبل غائب ہو گئے، تو آپ کوئی بھاگ دوڑ کریں، ہمیں تلاش کر کے دیں. اب یہ جو سبمرسیبل تھا اس کے لیے امریکہ کی نیوی انہوں نے اپنے سب میرینز وغیرہ بھیجے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ 17 تاریخ کی بات ہے جس دن یہ نکلی ہے سب میرین. اس کے بعد US، کینیڈا کی کیا کہتے ہیں نیویز اور یہ ساری کی ساری لگی رہیں. 18 تاریخ کو اس کے ملبے کے کچھ حصے پہلے دن باہر آئے. وہ انہوں نے کینیڈا کی پورٹ پہ رکھ کے اس کی نمائش بھی کی ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے رہیں. یہ جو سبمرسیبل ڈوبا ہے اس کے لیے جو انتظام کیے گئے تھے، یہ
میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا کہ کتنے کتنے انتظام، کیا یہ ممکن ہے؟ میں چونکہ تھوڑی بہت سائنس پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو سیو کر سکتی تھی۔ یہ جو سبمرسیبل تھا یہ 22 فٹ لمبا تھا اور 8.5 فٹ اونچا تھا۔ اس کا وزن 10,432 کلو گرام تھا۔ اس کا جو مٹیریل لگایا گیا تھا، جس کے ساتھ اس کا باہر کی باڈی بنائی گئی تھی، وہ سٹیل کی بجائے، لوہے کی بجائے یا سٹین لیس سٹیل کی بجائے وہ فائبر کی، کاربن فائبر اس کو کہتے ہیں، کاربن فائبر اور ٹائٹینیم، ان کو ملا کے تو انہوں نے اس کے لیے باہر کی باڈی کا حصہ بنایا۔ اور اتنا مضبوط بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ہوا کا دباؤ ہے۔ جس جگہ پہ سمندر ہوتا ہے وہاں پہ ہوا کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جیسے جیسے سمندر سے دور ہوتے جاتے ہیں آپ کے اوپر ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ مری میں جائیں تو ہوا کا دباؤ کم ہوگا، آپ سیاچن گلیشیئر پہ چلے جائیں ہوا کا دباؤ اور کم ہو جائے گا، آپ K2 کی چوٹی پہ چلے جائیں ہوا کا دباؤ اور کم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی چیز پانی میں جاتی ہے تو پانی میں جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتی ہے اس کے اوپر پانی کا دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ نیچے جاتی ہے اس کے اوپر پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اب اس نے جانا تھا 3,810 میٹر، تقریباً 4 کلومیٹر۔ انہوں نے جو پہلا ٹیسٹ کیا، انہوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر جب یہ طے میں پہنچے گی 4 کلومیٹر نیچے جائے گی تو اس کے اوپر جو پانی کا پریشر ہوگا وہ 5,000 PSI، یہ تقریباً 1 انچ جگہ ہے، 1 انچ، اس 1 انچ کے اوپر 5,000 پاؤنڈ کا وزن ہوگا۔ اب 5,000 پاؤنڈ جو ہے اس کو کلو میں اگر آپ نکالیں تو یہ تقریباً 2,500 کلو گرام کا وزن 1 انچ کے اوپر ہے۔ اندازہ ہو گیا کتنا وزن؟ انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں جانے کی بجائے اس کو 3,000 پہ رک جائیں گے، تو انہوں نے اس کو 3,000 کے حساب سے ڈیزائن کیا، اور 3,000 پہ جو پریشر بنتا تھا وہ 4,000 کلو پر سکوئر انچ بنتا تھا، 4,000 PSI، پاؤنڈ پر سکوئر انچ بنتا تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر ڈیزائن کیا اور چلے گئے۔ اب اس ڈیزائن میں انہوں نے چند ایک چیزیں رکھی، آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں سیفٹی کے کچھ سیفٹی میئرز رکھے۔ ان میں سیفٹی میئر ایک یہ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ دیکھو نا پانی کے نیچے جانا ہے تو اس کو وزن زیادہ کی ضرورت ہے نا، تو اس میں انہوں نے لوہے کے پیس رکھ دیے، وزن رکھ دیا تاکہ اس کو نیچے جانا آسان ہو، اور جب اوپر آنا ہے اس وقت انہوں نے اس میں اس طرح کا حساب رکھا کہ وہ لوہے کے جو پیس تھے، وزن تھے، وہ اس میں سے باہر پھینک دیں گے۔ جب وہ باہر پھینک دیں گے تو وہ ہلکی ہو جائے گی، اس کو اوپر آنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر ایئر بیگ رکھے۔ یہ جو آج کل نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں ایئر بیگ ہوتا ہے اگلی سیٹ کے ساتھ، ڈرائیور کی طرف بھی، اور جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایئر بیگ پڑے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، خدا نخواستہ کوئی ہیڈ آن کولوژن ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی وہ آٹومیٹیکلی کھلتا ہے اور اس کے اندر سے ایئر بیگ نکل کے سامنے آ جاتا ہے، اور بندہ بیٹھا ہوا سیٹ پہ وہ اس بیگ میں لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جا کے گاڑی کی سکرین میں لگے یا گاڑی سے باہر جا کے گرے، وہ ادھر ہی اس سے ایئر بیگ میں لگتا ہے، اس طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اب انہوں نے اس میں ایئر بیگ جو رکھے ہوئے تھے وہ کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ اس میں اس طرح کا حادثہ تو کوئی نہیں ہونا تھا، وہ اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ جو جہاز ہے اس میں جب اس نے اوپر آنا ہے تو اس کا وزن کم سے کم کیا جا سکے، تو وہ اس کے اندر جو ہوا کے بیگ ہیں وہ اس کی اوور آل ڈینسٹی کو کم کرتے ہیں، تو جب جہاز نے واپس آنا ہے تو وہ پانی سے نکلنے کے لیے ایک تو لوہے کا جو وزن رکھا ہوا ہے وہ نکل جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ایئر بیگ کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی کم ہوگی اور یہ آسانی سے باہر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں کی ہوئی تھی، وہ یہ تھی اس کے اندر
خاص قسم کی ریت کے بیگ بھر کے وہ اندر لٹکائے ہوئے تھے ہکس کے ساتھ، ہک کے ساتھ بیگ لگوائے ہوئے تھے جو خاص قسم کی اسپیشل ریت ہے۔ اب اس ریت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس ریت کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ نمک کا ڈلا لیں اور پانی میں ڈال دیں تھوڑی دیر میں گھل جائے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو ریت تھی یہ ایسی تھی کہ سمندر کا جو نمکین پانی ہے، جب سمندر کا نمکین پانی اس کے ساتھ لگے گا تو اس کی وہ ریت کھر جائے گی۔ تو ریت کھرنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس ریت کھرنے کے ساتھ اس کا وزن پھر کم ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے انتظامات یہاں سے کر کے نکلے ہوئے تھے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی، وہ چیز یہ رکھی گئی تھی، فرض کریں کوئی حادثہ ہو ہی جاتا ہے جس کا انہیں یقین تھا کہ نہیں ہونا، فرض کریں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس حادثے کی صورت میں بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، آدمی بے ہوش ہو گیا جو اندر بیٹھے ہوئے، ان کی بے ہوشی کی صورت میں اب ان کا کیپٹن بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس صورت میں جو کشتی ان کے ہاتھ سے وہ سبمرسیبل ان کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جب ہلے گی تو اندر اس کے وزن جو رکھے ہوئے تھے لوہے کے، وہ اس حساب سے رکھے ہوئے تھے کہ وہ اتنی تیزی سے اس کے اندر چلیں گے کہ وہ پوری کی پوری کشتی، وہ پورے کا پورا سبمرسیبل وہ ہلنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب وہ ہلے گا، اس ہلنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اس میں وزن رکھے ہوئے ہیں یہ خود بخود باہر گر پڑیں گے اور اس کا وزن ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے یہ سبمرسیبل خود بخود آ کے اوپر سطح سمندر پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا۔ ہوا کیا؟ 17 تاریخ کو یہ سبمرسیبل نکلا کینیڈا کے پورٹ سے، اور وہاں سے اس نے سفر کیا اور ٹائٹینک کے بالکل قریب پہنچا، تقریباً 700 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر اس نے کیا۔ پھر یہ نیچے گئی، اور جب یہ نیچے گئی ہے تو اندازاً ابھی یہ 3000 میٹر کے فاصلے پہ نیچے گئی تھی کہ یہ پھٹ گئی، اور یہ اتنے زور سے پھٹی، ایک ہم لفظ بولتے ہیں ایکسپلوژن، دھماکہ۔ دھماکہ روز آپ سنتے ہیں، آج کل تو خیر کم سنتے ہیں، ایک زمانے میں بڑے سنتے تھے، ادھر دھماکہ ہو گیا، بارود رکھتے ہیں، وہ بارود پھٹ جائے تو اس کا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو انگریزوں نے لفظ استعمال کیا وہ ایمپلوژن، کیونکہ یہ بارود کا دھماکہ نہیں ہے، تو یہ دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے، اور اتنے کم ٹائم میں پھٹی ہے کہ اس کے پھٹتے ہی اس کے جتنے سیفٹی سسٹم تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور پانی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ اور ابھی پوری تفصیل تو نہیں آئی، جتنی تفصیل آئی ہے اس کے مطابق یہ لوگ یہ دھماکہ ہونے سے پہلے بے ہوش ہو چکے تھے۔ باقی تو ابھی ان کی کبھی ڈیڈ باڈیز ملی، ان کے پوسٹ مارٹم ہوئے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا تفصیل ہے کیا نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ کہانی ہے۔ 18 جون کو کچھ اس کے لوگ وہاں تک پہنچے اور اس کے ملبے نکال کے لائیں۔ اب وہ ملبے کی مزید کہانی ہو رہی ہے۔ 18 تاریخ کو جس وقت اس کا ریسکیو آپریشن شروع ہوا، وہ یو ایس نیوی نے، مطلب امریکہ کی نیوی نے یہ شروع کیا۔ یہ کیا 18 تاریخ کو۔ 18 تاریخ کو جب انہوں نے شروع کیا تو 22 جون تک وہ ڈھونڈتے رہے، اور 22 جون کو انہیں کچھ وہاں پہ چیز ملی اور وہ لے کے آئے، اور واپس آ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ انہوں نے یہ بتایا، یو ایس کوسٹ گارڈ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے، وہ جو ترجمان ہوتا ہے اسپوکس مین، اس نے یہ بات بتائی کہ سمندر کے نیچے ایک تو لوکیشن نہیں پتہ چلتی، نمبر 2 موسم اتنا ٹھنڈا، اور تیسرے اندھیرا اتنا زیادہ، اور چوتھے سمندر کی جو حالت ہے وہ، یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی کام نیچے نہیں کرنے دے رہی۔ اب یہ کس نے آ کے بتایا؟ یو ایس کوسٹ گارڈ نے، امریکہ کی کوسٹ گارڈ کے اسپوکس مین نے بتایا، انہیں ایکچوئل جانے والے لوگوں نے بتایا ہوگا
تو انہوں نے یہ کہانی سنائی. یہاں پہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روک کے قرآن پاک کی سورہ نور کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. جو اس سپوکس مین نے بیان دیا ہے نا، وہ بیان آپ ذہن میں رکھیے کہ سمندر میں نیچے موسم سردی، اس کے بعد اندھیرا، اس کے بعد سمندر کی کنڈیشن، لہریں. ابھی میں چونکہ سائنس پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ لہر جو ہوتی ہے یہ پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی سے نیچے لہر بہت نیچے تک نہیں ہوتی. آپ اپنے کسی تغاری میں کسی برتن میں پانی ڈالیں، اس کو ہلائیں تو یہ اوپر اوپر ہلتا ہے. 3-4 انچ نیچے تغاری کے کوئی موج نہیں ہوتی، کوئی لہر نہیں ہوتی. سمندری لہریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، 4-500 میٹر کی لہریں ہوتی، تو وہ 400-500 میٹر نیچے تک جاتی ہوں گی. اس سے نیچے تو کوئی لہر نہیں ہوتی، نیچے سمندر بالکل سٹل ہے. اب ذرا سنیے، یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں. اب ذرا قرآن پاک کی سنیے، سورہ نور 24ویں سورت اور 40ویں آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ. ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر کی گہرائی میں بے انتہا اندھیرا ہو. اب پانی میں سورج کی روشنی جاتی ہے، آپ اپنے پاس پانی جمع کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس سوئمنگ پول ہے، آپ جا کے دیکھیں جتنی روشنی اوپر ہے اتنی پانی سے نیچے بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے اس کتاب میں بتا رہا ہے کہ اس کے نیچے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جیسے سمندر کی گہرائی میں تاریکی ہوتی ہے. موج من فوقہ سحاب، اور اس تاریکی کے اوپر لہریں ہیں، موجیں ہیں. یہ موج پنجابی والی نہیں ہے، موج سے مراد ہے لہر، ویو، جس کو انگریزی میں ویو کہتے ہیں، اس کے اوپر لہریں ہیں. ہمیں آج بھی یہی معلوم ہے کہ سمندر میں اگر آپ گہرا جائیں تو آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر سے نیچے لہریں نہیں ہوتی، پانی اس کے نیچے سٹل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ اس تاریکی کے اوپر لہریں، اور لہروں کے اوپر پھر ایک اور لہر، اس کے اوپر پھر ایک اور لہر. اب 3 لہریں ان کی گنائی ہیں کہ پہلی تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری تہ. 3 تہیں گنوائی ہیں کس کی؟ لہروں کی. اور کہاں پہ گنوائی ہیں؟ سمندر کی گہرائی میں. اور اس کے اوپر کیا فرمایا؟ من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے سمندر میں بھی کوئی نہ کوئی بادلوں کی شکل ہوتی ہوگی. آگے فرمایا ظلمات بعضھا فوق بعض، تہ در تہ، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر تیسری لہر، لہر در لہر تاریکی، ظلمات تاریکی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر تم وہاں پہ اپنا ہاتھ باہر نکالو تو اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، اپنی آنکھوں کے پاس لے جاؤ پھر بھی تمہارا ہاتھ اپنا نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا ہے وہاں پہ. ہماری US کوسٹ گارڈ اور اس کے سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنا اندھیرا ہے کہ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. اور ہمیں اس بات کی تعلیم اتنا عرصہ پہلے دی گئی ہے کہ ہمارے پاس یہ اندھیرا اور اس کے اندر اندھیرا اور اس کے اندر اندھیرا. اور پھر آگے آیت کا آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اس اندھیرے میں اگر اللہ تمہیں روشنی نہ دے تو مجھے بتاؤ تمہیں اور کون روشنی دینے والا ہے؟ سبحان اللہ. ہم اس اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی عامل کے پیچھے، کبھی کسی 2 نمبر پیر کے پیچھے، کبھی کسی ڈبے پیر کے پیچھے. ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں روشنی نہ دوں تو مجھے بتاؤ وہاں پہ کوئی روشنی دینے والا ہے؟ اب یہ وہاں تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں پہ تلاش کر لیں گے. کیوں تلاش کر لیں گے؟ یہ ابھی وہ والی لائٹیں بنائیں گے
میرے علم میں ہے کہ ابھی تک ایسی ایسی لائٹیں بن چکی ہیں جو اس اندھیرے میں بھی کام کرتی ہیں، اور ابھی جس وقت یہ ضرورت پڑ گئی ہے تو اور روشنی، یہ روشنیوں کا علم کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ بھائی زور سے بولو نا، اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کون یہ کر رہا ہے؟ کون روشنی کا علم دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کوئی پیر صاحب، حضرت صاحب تو نہیں دے رہے، کوئی مفتی صاحب تو نہیں دے رہے، کوئی ہمارا صوفی تو نہیں دے رہا، حالانکہ یہ ان کا کام تھا، یہ ان کا کام تھا، یہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں مراقبے پہ زور دیتا ہوں نا کہ مراقبہ کریں، اور میں ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ آپ مراقبہ کریں، یہ مراقبہ آپ کے لیے سائنس کھولے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ جن لوگوں نے سائنس کا وہ راستہ کھولنا تھا وہ سائنس ہی نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ میرے باپ نے مجھے سائنس پڑھائی، میں نے یہ ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، میں نے مراقبے کے زور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 پروجیکٹ انجینئرنگ کے اس لیول کے کیے ہیں کہ میرے پاس چیف آف آرمی سٹاف کا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ میرے اس پروجیکٹ کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر سال سن 2002 سے لے کر ابھی تک $1,57,000 US ہر سال بچ رہا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ مراقبہ جو ہمارے بزرگوں نے، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے ہمیں بتائے تھے، یہ ان کے زور کے اوپر ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے یہ سائنس میں بڑے بڑے کام کیے ہیں اور انجینئرنگ کے فیلڈ میں کام کیا نہ، اور تو کسی فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا، کبھی آپ ان سائنسدانوں سے ملیں، آپ یقین جانیے، میں قسمیہ یہ بات کرتا ہوں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس کو تو یار کسی خانقاہ کے اوپر صوفی اور سجادہ نشین بن کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس طرح کی نورانی شکلیں، اور ان کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ مراقبے کے زور پہ یہ کام کرتے رہے۔ گورا اسی مراقبے کا کچھ اور نام رکھ کے یہی کر کے اپنا کام کر رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری خانقاہوں میں ویسے تو مراقبہ ہی ختم ہو گیا نا۔ آپ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ مجھے بتائیں جن پیروں کے پاس آپ جاتے ہیں، جن گدیوں پہ جاتے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کو مراقبہ بتایا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ افسوس والی کون سی بات ہے؟ خدا کے پاس خدا تعالیٰ کے مشاہدے کے لیے مراقبے بنائے گئے تھے، ہم نے وہی چھوڑ دیے، ہم نے سائنس کی طرف کدھر جانا ہے؟ میرے طالب علم نوجوان، ان سے میری گزارش ہے، جہاں جہاں آپ بیٹھ ہیں، جا کے اپنے پیر صاحب سے کہیے کہ مراقبہ کرائیں، ٹائم نکالیں، میں کرواتا ہوں آپ کو مراقبہ، اور اس مراقبے کی ایک منزل اپنی سائنس رکھیں۔ مجھے کرونا کی ویکسین کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں 23,000 روپے کا ایک انجیکشن امریکہ سے منگوا رہا ہوں، 13,000 روپے کا ایک انجیکشن میں چائنا سے منگوا رہا ہوں۔ یہ جتنے ہم مراقبے کرنے والے ہیں، ان کو پھائے لگانا ہے۔ یہ ہم کس لیے روزانہ کے کروڑوں کے حساب سے ہم روزانہ کے مختلف مزاروں پہ اور مختلف پیروں کو نذرانے کروڑوں کے حساب سے دیتے ہیں، ہر روز کا اگر آپ جا کے حساب لگائیں کروڑوں کا ہم دیتے ہیں۔ تو یہ کروڑوں روپے ہم جو دے رہے ہیں یہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم تو کرونے کی ویکسین بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر بنا سکتے ہیں تو بتائیں مجھے۔ ارے بھائی کچھ تو کرو نا، کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ مجھے پتا چلا کہ دعوت اسلامی نے ایک میڈیکل کالج منظور کرایا کراچی میں۔ آپ یقین جانیے میرا دل اتنا خوش ہوا، میں نے ڈھونڈ ڈانٹ کر کے ان کی مجلس شورا کے ایک ممبر کے ساتھ رابطہ کیا، میں نے اسے مبارک دی کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے، ایک کام میری طرف سے بھی ایڈ کریں آپ اس میں۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ اس میڈیکل کالج کے ساتھ آپ گورنمنٹ سے ایک فارماسیوٹیکل لیبارٹری یہ منظور کروائیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو دوائیاں بناتے ہیں نا، یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہوتی ہے۔ یہ نئی نئی تحقیق کرتے ہیں، نئی نئی دوائیاں بناتے ہیں، یہ چیز نکال دو، یہ ڈال دو، یہ بنو کے یہ آپ کے اور میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی منظور کرائیں، اور اس فارماسیوٹیکل کمپنی میں جو وقت کی بیماریاں آ رہی ہیں ان کے لیے آپ اپنی ویکسین بنائیں۔
ابھی یہ جو ویکسین لگ رہی تھی، میرے پاس اس دن عملہ آیا، ہم باہر جمعہ پڑھتے تھے، میرے پاس عملہ آیا، انہوں نے کہا جی جمعے پہ اعلان کر دیں. میں نے کہا تو اعلان تو میں پہلے بھی کیا ہوا ہے، پہلے بھی کرتا ہوں کہ آپ انجیکشن لگوائیں. کہتا ہے جی ادھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکسین دے رہے ہیں ہمیں، اس ویکسین میں 2 نمبری ہے، پتہ نہیں اس کا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. میں نے اس مجلس شورا کے ممبر سے یہ بات کی کہ حضرت جو میڈیسن اور جو ویکسین دعوت اسلامی سے بن کے آئے گی اس کے اوپر لوگ شک نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی 2 نمبری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میری بات دل کو لگ رہی ہے؟ مجھے اس مجلس شورا کے، یہ تقریباً سال پہلے کی بات ہے، اس مجلس شورا کے ممبر نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ میں نے آپ کی یہ بات نوٹ بھی کر لی ہے، اور میں اپنی جس وقت ہماری شورا کی میٹنگ ہوگی ہم اس میں یہ ڈسکس بھی کریں گے. لیکن میں ایک چھوٹی سا معذرت چاہوں گا کہ ہم نے نیا میڈیکل کالج بنایا، اس میڈیکل کالج کی 2 کلاسیں نکل جائیں تو ہم اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس وقت یہ مکمل ہوگی میں اپنی مجلس شورا سے پورا زور لگا کے فارماسیوٹیکل کمپنی ہم اپنی منظور کروانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے وہ جو کام کرنے والے. یہاں بیٹھ کے یہ بتانا کہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تھی، یہ بڑا آسان ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا، اور نعرے لگوانا، ساتھ سبحان اللہ کروانا بڑا آسان ہے. کہانی یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے پتہ چلا تھا، آخر اس کے اوپر امریکہ اور برطانیہ اور اٹلی نے کام کیوں کیا؟ سعودی عرب اور پاکستان نے اور ترکی نے کیوں کام نہیں کیا؟ یہ تو ہمارا کرنے والا کام تھا. ہم صرف اسی کام کے لیے رہ گئے کہ نور اور بشر اور حاضر اور ناظر، ہم صرف اسی کام کے لیے رہ گئے. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، ہم اسی کام کے لیے پڑے ہوئے. ایک نیا کٹا کھول دیا ہے جس کے نزدیک امام ابو حنیفہ سے لے کر آج تک سارے گمراہ ہیں. مطلب ہم نے کہیں روکنا بھی ہے گمراہی سے کہ نہیں؟ ارے بھائی، اللہ نے آپ کو اس دنیا کی تعلیم دی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ یہ کام کریں نا، کوئی چیز بنا کے دیں. میں یہ کالج بنا رہا ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس کو کم از کم 1 کلاس آگے لے کے چلوں. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ ادارہ اس طرح کا ہوگا کہ یہاں سے پڑھے ہوئے بچے اتنی سائنس پڑھے ہوئے ہوں گے کہ وہ خود بخود جہاں جہاں جائیں گے اپنے لیے پروجیکٹ پیدا کریں گے اور ان پروجیکٹس کو پورا کریں گے. انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. ہم گاڑی کا ڈبہ نہیں بنا سکتے، گڈی کا ڈبہ. جو بندہ ٹریکٹر کی ٹرالی بنا سکتا ہے وہ گاڑی کا ڈبہ بنا سکتا ہے. ہم بس کی باڈی بناتے ہیں نا، یہی بس کی باڈی اس کے اوپر لگتی ہے، وہ سائز وکھرا ہوگا، ہم نہیں بناتے. ہماری ریلوے کیریج فیکٹریاں بالکل تباہ حال پڑی ہوئی ہیں. میرے پیارے دوستو، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ وہ ٹائٹین کہاں سے چلا، کیسے چلا، جو اس کا نتیجہ نکلتا تھا وہ نتیجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا ایک نتیجہ آخر میں سناتا ہوں تاکہ اس کا اعادہ ہو جائے. ابھی آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ تھا کہ اس ٹائٹین میں 5 بندے جو بیٹھ کے گئے ہیں وہ 2.5 لاکھ امریکی ڈالر کا ایک ٹکٹ لے کے گئے، جس میں 2 پاکستانی تھے. انہوں نے 5 باپ بیٹا تھے، شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد. وہ 5 لاکھ ڈالر کا ٹکٹ لے کے گئے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق 2.5 لاکھ بنتا ہے 6 کروڑ 88 لاکھ روپیہ. 6 کروڑ 88 لاکھ روپے کا ٹکٹ. یہ 6 کروڑ 88 لاکھ کسی غریب کے کام نہیں آ سکتا تھا. روانڈا کے جو بندے قحط زدہ جو سانس لیتے ہیں ان کی پسلیاں چلتی ہیں، ان کی روٹی کے کام نہیں آ سکتا تھا. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کا کیا افسوس کروں. ہم کلمہ پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، نبی کو ماننے والے، قرآن پاک پہ ایمان رکھنے والے، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم پاکستان کے ایک دن میں کروڑوں روپے کی چادریں قبروں پہ چڑھا دیتے ہیں. کروڑوں روپے کی چادریں قبروں پہ چڑھا دیتے ہیں. کیا آپ کے محلے میں کوئی بیوہ عورت ایسی نہیں ہے جس کو سر پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے؟ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو ابھی میں کیا لفظ بولوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے شرم کی بات ہے.
کہ ہمیں اپنے محلے میں پتہ ہی نہ ہو, ہمیں اپنے علاقے میں یہ پتہ ہی خبر ہی نہ ہو, کبھی ہم نے سوچا ہی نہ ہو کہ میرے علاقے میں کوئی بیوہ عورت یتیم بچوں کو پال رہی ہے اور اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے. میں نہیں سنی ہو کے یا شیعہ ہو کے یا وہابی ہو کے کیا کمانا ہے, میں پہلے اس کو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت سنی ہے کہ وہابی ہے. مجھے بتائیے, اس کے سر پہ کپڑا دینے کے لیے اس کا سنی ہونا ضروری ہے؟ بولے نا, اس کا سنی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ارے بھائی وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے سر پہ ہمیں کپڑا دینے کی ضرورت ہے. یہ جتنی چادریں ہیں, میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں, یہ جتنی چادریں آپ قبروں پہ, ایک چادر مفتی منیب الرحمان کے مطابق اس قبر کی تکریم کے لیے ایک چادر بہت ہے. یہ فالتو چادریں آپ الطافیہ میں بھیجیں. ہمارے پاس سینکڑوں بیوہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ ڈھانپنے والے ہیں, جن کے جسم پہ دوسرا جوڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. وہ ہر روز گلی سے نکل کے دیکھتی ہیں اس گلی میں سے گزرنے والا ہمیں کوئی کپڑا جوڑوں کا دے کے جائے, آپ دیں, انشاءاللہ ہم یہ کپڑے وہاں پہ پہنچائیں گے اور ان عورتوں تک پہنچائیں گے. وہ اپنا جسم ڈھانپیں, اپنا سر ڈھانپیں, یہ کرنے والا کام ہے. میں ان کا کیا گلہ کروں کہ انہوں نے 6,88,00,000 کا ٹکٹ لیا, ہم کا کون سا کر رہے ہیں. میرے پاس توفیق کی 500 روپے کی ہے, میں نے 500 کی چادر نکال کے جا کے کسی مزار پہ چڑھا دی ہے. میرے جتنا بھی کوئی ظالم آدمی ہے, اس 500 روپے کے ساتھ کوئی بندہ کھانا کھانے والا نہیں ہے. ابھی میرے پاس الحمدللہ, بڑائی کے لیے نہیں, بڑائی بھی ہو تو اچھی بات ہے نا, کوئی بری تو نہیں ہے. سویرے تقریباً 150 مسافر, آپ یقین جانیے میں آج سویرے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں دیکھوں بندے کھانا کھانے والے کون کون سے. آپ نے کبھی غور کیا جب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے بھی غور کیا؟ میں آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. زخم ہو جائے, ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس جائیں تو یہ سب سے پہلے سپرٹ لگائیں گے, وہ سپرٹ آپ کے زخم کو کاٹے گا. آپ شور تو نہیں مچاتے نا. میں کبھی غور سے دیکھیے, میں بیٹھا ہوا, اندر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, 5 خواتین ایک گدا گاڑی کی ریڑھی کے اوپر بیٹھ کے آئی ہیں, ان کے ساتھ ایک بندہ ہے, وہ ادھر سے آ کے اتری ہیں. میں اپنی کرسی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ یقین جانیں ان 5 کے پاؤں میں جو سلیپر تھے وہ زمین کے نیچے نکی ساری کینکر آ جائے نا اس کو روکنے کے لیے بھی کافی نہیں تھے. یہ چپلیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ بندے کھانا کھانے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. کیا میرے ایک وقت کھانا دینے سے ان کی بھوک مٹ گئی ہے؟ اگلے وقت کا کیا ہوگا؟ اگلے وقت کا کیا ہونا ہے؟ ہم نے ہر چیز خدا پہ چھوڑ دی ہے. اسی بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ اپنے ضرورت پڑ جائے ہم نے بھائی قتل کر دینا ہے, اس وقت ہم نے نہیں کہنا اللہ پورا کر دے گا. ہمیں کوئی ضرورت کرتے ہیں نا, یہ اگلے دن اس نے مارا بندہ ہمارے گاؤں میں, ابھی تو میرا خیال 2 ہفتے نہیں ہوئے, روز بندے مارتے ہیں. تو وہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کی طرف دیکھوں, اللہ کر دے گا. کھانا جس وقت کھلانا اس وقت اللہ دے دے گا اپنے اگلے وقت پہ. آپ کو اور مجھے اس نے رزق کیوں دیا ہوا ہے؟ اس لیے دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے رزق میں سے حصہ نکالیں. آپ یقین جانے میں ان لوگوں کو دیکھ کے میری آنکھوں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ, ہم ان بندوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے, ہم ان بندوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. اس کے بچوں کا کون سا قصور ہے کہ اس کے بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے پہننے کے لیے؟ اگر اس کے نیچے نکا سارا بالکل اتنا سارا کینکر آ جائے تو اس کے جوتے کا تلوا وہ اس کو نہیں روک سکتا. مجھے بتاؤ اس کے لیے گناہگار کون ہے؟ ہم گناہگار ہیں. صالح علیہ السلام کی قوم میں 4 بندوں نے جرم کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم اجاڑ دی تھی, اور ہم تو کروڑوں کی تعداد میں یہی حرکتیں کرتے پھر رہے. میں ادھر میرا خیال ہے رکتا ہوں. پچھلی دفعہ کاشف مجھے کہتا ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں بیٹھے آپ کا خطبہ سن رہے تھے, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. کہتے ہیں میرے کلاس فیلو کہتے ہیں کہ کنن صاحب کے پاس جاؤ تو ان سے پوچھنا کہ جب یہ کرامتوں پہ اور ان باتوں پہ آتے ہیں تو اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں جذبات پہ انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھاؤں گا, اگلا جمعہ تو میں قرآن پاک پہ پڑھاؤں گا کہ قرآن پاک کیا چیز ہے.
یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے تو 3 کتابیں اور بھی نازل کی ہیں. اس کتاب میں وہ کیا خاص بات ہے کہ جو اس کتاب کو تمام کتابوں سے اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے، اور جو بندہ اس کتاب پہ عمل کرے اسے اٹھا کے معراج پہ لے جاتی ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا اس پہ ہوگا، اور اس سے اگلا جمعہ جو اس نے کاشف نے بات کی تھی. میں آخر میں علامہ اقبال کے 4 شعر آپ کے سامنے پڑھ کے اجازت لیتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں، اور بالکل یہ میری زبان ہے، علامہ اقبال بالکل میری زبان بول رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میرا بھی یہی حال ہے، نہ عارف، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. دھیان سے سنتے جائیے. ہاں مجھے نبوت کا مقام تو نہیں پتا، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر جو راز رکھے ہوئے ہیں میں ان سے واقف ہو گیا ہوں، میں ان سے واقف ہو گیا ہوں. ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام. عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، یہ حقیقت کہ ہے روشن صفت ماہ تمام. وہ نبوت ہے، ذرا دھیان سے سنیے یہ شعر، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. وہ نبوت مسلمان کے لیے برگ حشیش. برگ حشیش کس کو کہتے ہیں؟ افہیم. افہیم وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوقت کا پیام، جس میں طاقت کا اور اوپر جانے کا، اللہ کے قریب پہنچنے کا جس میں پیغام نہیں ہے، میں ایسے کسی نبی کو مانتا نہیں ہوں. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اپنے نبی کی تعلیم میں سے یہ بات نکالو. سارا دن آپ گدال، میں آج سویرے نصر سے بات کر رہا تھا کہ زمینداری کا کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی بندہ کتنی بھی گندی اور خراب کمپنی میں کام کرتا ہو پرائیویٹ میں، اس کی بھی سال میں کوئی 1 آدھی چھٹی ہوتی ہوگی. زمینداری ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. کیا ہے کوئی چھٹی؟ بتائے مجھے. آپ عید کے دن اپنے مال کو پٹھے ڈالے بغیر آ سکتے ہیں، تو آپ کی چھٹی تو کوئی نہیں ہے. آپ سب سے زیادہ قیمتی ہیں اس دنیا کے لیے. آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک چھوٹا سا تڑکا لگا دو کہ اس نے 2.5% مقرر کیا ہے کہ میں نے 5% مقرر کیا آپ کے اوپر عشر. یہ عشر ایمانداری سے دو. عشر دو گے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تڑکا لگ جائے گا. اگر اس سے اوپر دو گے تو پوری کا پورا سالن تڑکے والا تیار ہو کے آگے آ جائے گا. کر کے دیکھو تو صحیح 4 دہاڑے کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. ٹائم ابھی سوال جواب کا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں گے. میں نے عورتوں کے لیے انتظام کیا ہے. مجھے اندازہ تھا کہ آج کوئی خاتون نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگوں نے بتایا بھی نہیں ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو پردے کا ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے. اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے والداؤں کو انہیں کہیں کہ وہ تشریف لائیں. انہیں دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا. وہ تشریف لائیں گی، ادھر آئیں گی، ان کے کانوں میں بھی کوئی اللہ رسول کی آواز پڑ جائے گی. میں ادھر بھی مائک کا انتظام کروں گا کہ اگر انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ وہاں سے کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم کریں گے. تو میں نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے. عورتوں کا مسجد میں داخلہ کہیں منع نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو صرف احیا کر رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو اس بات پہ انکریج کریں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں ان سے میری گزارش ہے سنتیں ادا کر لیں.